انڈیا نے بڑی چلاکی سے آئین میں ترمیم کی 370 اور 35A میں، اور جو کشمیر کی ایک متنازع حیثیت تھی اس کو ختم کیا۔ امریکہ نے بھی بس بیان دے دیا کہ اس میں ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کشمیر کا کیا مستقبل ہے؟ بس آپ کی اپنی طاقت ہے جی، کشمیر تبھی حل ہو سکتا ہے۔ کیا پاکستان نے بہتر طور پہ مقدمہ لڑا کشمیر کے حوالے سے؟ نہیں، کشمیر کے حوالے سے اب پرائم منسٹر نے بڑا اچھا پٹ اپ کیا، پھر سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بھی ہوئی، لیکن ان کے اثر کی وجہ سے کوئی خاص افیکٹو ریزولوشن پھر نہیں ہوا۔ پہلے ریزولوشن 7-8 موجود ہیں، کیا UN اس پہ کام نہیں کرا سکتی؟ کیا وہ اب جو کرفیو لگا ہوا ہے، کیا کرفیو نہیں ہٹوا سکتی؟ کیا پلیبسائٹ نہیں کروا سکتی؟ وہ اپنے فوجی نہیں یہاں بھیج سکتی کشمیر میں، اور وہ اپنی نگرانی میں کرائیں، رائے شماری کرائیں؟ تو یوں نہیں، بس اس میں مفادات ہیں، چونکہ امریکہ کا اثر ہے، امریکہ کا اثر ہے، ویسٹرن پاورز کا اثر ہے، تو اس وجہ سے پہلے انہوں نے ہمیں لڑایا، ضیاء الحق کے دور میں روس سے لڑایا، اب اس وجہ سے روس بھی ہمارے خلاف رہا، اب کچھ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، تو سیدھی بات ہے روس ٹوٹ گیا۔ اب ان کا اپنا کوئی پرابلم ہو ایک دن میں حل ہو جاتا ہے۔ ہم 72 سال سے رو رہے ہیں کہ وہاں کراؤ، پلیبسٹ کراؤ، تو یہ نہیں کرا رہے۔ ان کے مفادات ہیں، چونکہ وہ بگ پاورز ہیں، اور پھر بگ پاورز کے ہمارے جو لیڈر آئے وہ بیگنگ ہی کرتے رہے۔ صدر امریکہ کے پاس گئے، دوسروں کے بیگنگ کرتے رہے، قرض لیتے رہے، قرض پہ قرض چڑھا دیا۔ تو اب اگر یہ نہ کرتے، کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہو، ہم نہ کریں، ہمیں اپنے ہمارے اتنے وسائل ہیں، پاکستان اتنا امیر ملک ہے، اگر معدنیات ہیں یہاں، آپ سیرگاہیں ہیں، آپ فرنٹیئر کو، بلوچستان کو، ان کو ڈیولپ کریں۔ آپ کے یہ جو معدنیات وہ ہے ریکوڈک منصوبہ جس پہ جرمانہ بھی ہوا تھا، وہ ترکی کی امداد کی وجہ سے وہ جرمانہ ٹل گیا ہے، یعنی وہ ریکوڈک منصوبہ جو ہے بلوچستان کا، اس میں سونے چاندی کے اور ڈائمنڈس کے اتنے ذخائر ہیں کہ وہ آپ اگر ان کو ایکسکیویٹ کر لیں اپنی طرف سے یا صحیح مینیج کر لیں تو یہ قرضے کیا ہے، پاکستان بڑا خوشحال ہو جائے گا۔ وہ ہے۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں بھی، فلسطین میں بھی، برما میں بھی، یہ چیچنیاں، بوسنیاں، ہر طرف مسلمانوں پہ مظالم اٹھائے جا رہے ہیں، تو کیا OIC کے پاس اتنے اختیار نہیں ہے کہ اس پہ خاموشی اختیار کی؟ OIC تو میں تو سمجھ رہا ہوں انتہائی ان افیکٹو باڈی ہے۔ اس دفعہ کچھ انہوں نے ریزولوشن یا کوئی تھوڑی سی بات کی ہے، تو یہ سارے انفلوئنسڈ ہیں بائی ویسٹرن پاورز۔ اب اپنے بڑے اچھے ہمارے مسلمان ممالک سے، بہت امیر ملک ہیں، ان کے ڈپازٹس کہاں ہیں؟ بالکل سب ویسٹرن پاورز کے، سوئٹزرلینڈ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں ہیں۔ اپنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں لیکن غیروں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اب یعنی صرف دیکھ لیں، یہ دبئی ہے، پتہ نہیں شارجہ وغیرہ، یہ اس میں ایک مسجد کے لیے مودی صاحب کو بلایا گیا، مسجد کی شاید اوپننگ تھی، یہ جو بھی تھا، یا چندہ لیا گیا۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ مسجد آپ بنا رہے ہیں، اس کے لیے ایک اچھی بات، اس کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کے تجارتی تعلقات اتنے ہو گئے کہ وہ اپنے ان تعلقات کو بگاڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارے ساتھ بھی ہمدردی ہیں، ہم شاکی نہیں ہیں۔ ترکی کا بہت اچھا ہمارے ساتھ رویہ ہے، سعودی عرب ہمارے ساتھ بہت اچھا ڈیل کرتا رہا ہے، ایران سے بہت ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں، لیبیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کے دور میں قذافی صاحب یہاں آئے تھے، یہ قذافی اسٹیڈیم ان کے نام پہ بھٹو صاحب نے رکھوایا تھا، انہوں نے بڑی امداد کی تھی، سارے تھے۔ لیبیا بڑی پاور تھی، عراق کو صدام کی وجہ سے انہوں نے عراق اور ایران کو لڑایا، پھر عراق اور کویت کو لڑایا، اب سعودی عرب اور ایران کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب عمران تو یہ بھی کوشش کر رہا ہے نا کہ یہ نہ لڑائی ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہ لڑائی ہو۔ اصل میں ہمارے مسلمان ممالک کی بھی کچھ مفادات زیادہ ہیں، ان کی جو آج بھی اگر یہ اپنا بینک بنا لے، اسلامک انٹرنیشنل بینک، جس طرح انہوں نے وہ یورو کرنسی نافذ کی ہے، یہ یورپین کامن مارکیٹ بنا لی ہے، کیا ہم مسلم کامن مارکیٹ نہیں بنا سکتے؟ مسلم ڈیفنس نہیں اکٹھا کر سکتے؟ ہم لڑنا نہیں چاہتے کسی کے ساتھ، لیکن جو ہم پہ حملہ کرے اس کو تو کم از کم مل کے کرے۔ ترکی ہے، ہم سیٹوں میں رہے، سینٹوں میں رہے، یہ معاہدے امریکہ نے بنائے تھے، پاکستان ان کا ممبر رہا ہے، اس میں ترکی بھی تھا، ایران بھی تھا، عراق بھی تھا، ہم سیٹوں سینٹوں میں رہے، تو ہمیں کیا دیا؟ ہم پہ حملہ ہوا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا ایک پریزیڈنٹ رہا ہے جانسن، جانسن سینئر تھا پہلا، تو
اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کمیونزم سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں اسلام سے خطرہ ہے. بالکل. تو ان کی ایک پالیسی بنی کہ اسلام کو اوپر نہ اٹھنے دو. اقبال نے بھی تو اسی طرح کہا تھا نا کہ جس میں ابلیس کی شاید مجلس شورا میں کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد. جی ہاں. تو اس لیے یہ اصل میں انہیں پتہ ہے نا کہ مسلمان کا جو ایمان ہے وہ جہاد پہ ہے، وہ ایک بہت بڑی ہستی نبی اکرم پہ ہے، اللہ پہ ہے. تو یہ ایسا اعتقاد جو ہے اللہ کے نام پہ آپ کسی کی جان مانگے 1 منٹ میں دے دے گا، اتنی قربانی اور کسی مذہب میں نہیں ہے. اور یہ کرسچنز تو خواہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، ان کا تو ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. جی جی ہم تو نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کہیں جو بھی کہیں، یا خدا کا بیٹا کہیں یا روح اللہ کہیں، لیکن ہم بھی مانتے ہیں. تو ہمارے ساتھ تو ان کی لڑائی سجتی ہی نہیں ہے. میں تو حیران ہوں، صرف مفادات کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان طاقت بن کے نہ ابھرے. آپ دیکھ لیں یہ ٹرکی، ملیشیا اور پاکستان، یہ انہوں نے اب تھوڑا سا یہ UN میں اکٹھے ہوئے، ان کی بات چیت ہوئی. ملیشیا بڑا، یہ ملیشیا وہ ملک ہے کہ جو ہمارے پاس سے ایوب خان کے دور میں 5 سالہ پلان لے گیا تھا، اور اس کے بعد اس پہ انہوں نے عمل کیا. اب ملیشین مارکیٹ کی ساری چیزیں مارکیٹ میں آپ کو ملتی ہے، اور ہم بھوکے ننگے ہو گئے. ایون ایک بہت بڑا اسلامی ملک جو ہمارا دوست ہے وہ ہم سے امداد لیتا تھا، جی جی آج ہم اس کے مقروض ہیں. بالکل. اچھا ایک